علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے تمام دوست خیریت سے ہوں۔ آج میں اپنے علاقے کے معزز بزرگوں اور میرے علاقے کی معزز سیاسی شخصیات اور سماجی شخصیات آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہمارے علاقے میں بڑھتی ہوئی منشیات کا ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ منشیات فروشی کا کاروبار اتنی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ خدا را اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ بچے جو ماضی میں صرف نشہ کرتے تھے اور آج وہ بچے وہ منشیات فروش ہو چکے ہیں، وہ منشیات فروشی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ہم نے کیسے محفوظ کرنا ہے اور ان نوجوانوں کو جن کو وہ برباد کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے علاقے کی بڑی معزز شخصیات جو اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل کے اوپر بات کی اور انہوں نے اپنا درد بیان کیا۔ ملک محمد بشیر صاحب ہیں، آپ ڈی ایس پی ہیں اسلام آباد۔ میری ان سے ٹیلی فونکلی بات ہوئی اور اس کے اوپر انہوں نے ہم سے ہماری توجہ دلائی کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں اس بڑھتی ہوئی جو لعنت ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کریں، اس کی روک تھام کے لیے بھی کچھ اقدامات کریں۔ تو اس کے اوپر وہ اپنی بنیادی جو ورکنگ ہے، اس کی بیسک ورکنگ وہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ان کی ورکنگ کمپلیٹ ہوگی ہمارے لیے جو وہ حکم کریں گے انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس لعنت کو اپنے علاقے میں سے ختم کرنے کے لیے تربیت فاؤنڈیشن اور تربیت فاؤنڈیشن کی ٹیم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ آپ بزرگوں اور آپ دوستوں سے یہ ویڈیو بنا کے گزارش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ بھی اس معاملے کے اوپر غور و فکر کریں اور اس معاملے کے اوپر ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس لعنت کو اپنے علاقے سے اکھاڑ پھینکیں۔ اس کی جڑیں اتنی کہ مضبوط ہو چکی ہیں کہ یہ آگ تقریباً ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ ملک صاحب کی جو تکلیف اور ان کا جو درد تھا میں نے محسوس اس وجہ سے کیا کہ یہ جو آگ ہے میرے ذاتی اپنے گھر تک بھی پہنچ چکی ہے، میرا گھر اس آگ سے جل رہا ہے۔ تو خدا را ہم نے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ جب یہ آگ ہر گھر میں پہنچے، اس سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی مثبت قدم اٹھانا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا، اس معاملے کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا، ورنہ اس نشے کی لعنت سے کتنی بربادی ہوئی ہے میں آپ کو انگلیوں کے اوپر گنوا سکتا ہوں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے علاقے کے وہ نوجوان، ہونہار خوبصورت نوجوان جو آپ آج زمین کے نیچے ہیں، جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان میں سب سے پہلا نام بہت ہی خوبصورت جوان میرے ہمسائے بھائی محمد احمد بھائی۔ اتنے خوبصورت جوان تھے کہ وہ نوجوانوں میں کھڑے ہوئے ایک الگ نظر آتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم تھا ان کے اوپر، ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جسامت دی تھی، لیکن آج اس نشے کی وجہ سے ہم میں نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ناصر بھائی خوبصورت جوان تھے، اسی نشے کی لعنت کی وجہ سے آج وہ بھی زمین کے نیچے ہیں، وہ بھی ہم میں نہیں ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بڑے پیارے بھائی عبدالقیوم تقی بھائی، آپ حافظ قرآن تھے اور ایسے حافظ قرآن تھے کہ آخری دنوں تک آپ کی منزل اتنی مضبوط اور اتنی پکی تھی کہ آپ کو جہاں سے جو آیت جو پارہ آپ کہتے تھے آپ کو وہ سنا دیتے تھے۔ یہ میرے منہ کی باتیں نہیں، یہ آپ کے جو ساتھ پڑھنے والے ہیں، آپ کے جو کلاس فیلوز تھے وہ بتاتے ہیں کہ عبدالقیوم اتنا لائق بچہ تھا، اس نشے کی لعنت نے اس کو بھی بیچارے کو بھی اس دنیا فانی میں جینے کا حق نہیں دیا۔ آج وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ چند ایک ہفتے پہلے، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، بڑے ہی محترم پیارے بھائی محمد عرفان مسلم شیخ میرے گاؤں کے نوجوان تھے، بہت ہی باادب، بڑے ہی اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، دلی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ آج جو بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ شاید ان کی واپسی ناممکن ہے۔ اس میں مانی سولن ہے، کیسر بھائی ہیں، چاچے وارث جو دوبا ہے، ان کا بیٹا محمد ندیم ہے۔ اتنے کے نوجوان ہیں، شاید کہ اب میرے گوندلوں کے جو ہے نا وہ گوندل برادری ہیں، ان کے 2 4 میرے خیال میں جو بھائی ایسے ہیں جو اس نشے کی لعنت سے برباد ہو رہے ہیں۔
وہ اس پیک لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ شاید ان کی واپسی ممکن نہیں۔ آخر میرا سوال صرف اپنے بزرگوں کے آگے یہ ہے کہ آخر کب تک ہم نے ان کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھانے ہیں، کب تک ان نوجوانوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھانے ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح سے ان کے جنازوں کو اٹھاتے رہیں گے، یا ہم اپنے موجودہ نسل کو اور آنے والی نسل کو محفوظ ہاتھوں میں لیں گے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کریں گے، ایسا کوئی انوائرمنٹ، ایسا ماحول بنائیں گے جس میں وہ پرسکون سانس لے سکیں، اس لعنت سے وہ محفوظ رہ سکیں اور ہمارے علاقے اور ہمارے وطن عزیز کا نام روشن کر سکیں۔ وہ ایسا کام کریں جس سے کے ذریعے وہ ہمارا نام روشن کر سکے۔ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میرے پاس، اس ناقص عقل کے پاس دو، میری ناقص عقل کے مطابق دو سلوشن ہیں۔ ایک، ہمیں کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا ہوگا۔ دوسرا، ہمیں ان کا جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے وہ کون کون ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ان کے ساتھ اپنا دعا سلام، اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے تھانے کچہریوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے پیچھے اگر آپ یہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کی سفارشیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا را، یہ اپنی آنے والی نسل کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور ان کی بھی جو جوانی ہے یہ بھی محفوظ رہے۔ جب ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو پتہ ہوگا جی ٹھیک ہے جی، میں نے کام جو بھی کر دینا، اور میرے پیچھے مجھے بچانے کے لیے میرے اپنوں نے، میرے علاقے کے جو بزرگ ہیں انہوں نے آ جانا ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو پھر یہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ سو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو پہلا کام میں نے آپ کے گوشگوار کیا ہے، کھیلوں کے میدانوں کو آباد کریں۔ اس میں سب سے پہلا جو کھیل ہے کبڈی کا، اس کو اپنے میدانوں میں آباد کریں، اپنے نوجوانوں میں اس کو پروموٹ کریں۔ کشتیاں، دنگل، پہلوانی کو جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں فروغ دیں۔ کرکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، فٹ بال بھی ہے، ہاکی بھی ہے، لیکن اس کے لیے میدان چاہیے۔ اگر ہم اپنے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو میدان پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اس سے خوبصورت چیز نہیں ہے کوئی، بہت خوبصورت چیز ہے۔ اور کرکٹ کے میں تھوڑا سا خلاف ہوں، اسپیشلی صرف اپنے علاقے کے خلاف حوالے سے، کیونکہ میں نے محسوس کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، میرے علاقے کے جو نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اس کے اوپر جوا کھیلتے ہیں۔ سو اس جوے کی لعنت سے بچے نوجوانوں۔ آپ کے کھیلوں کے میدان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یہ آباد کریں گے، آپ کو ہر لیول کی سپورٹ دیں گے، آپ کو گراؤنڈ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اگر اس طرح کی مطلب کہ لعنتوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان کی لت ڈالیں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی سہولت دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان جو کہہ لیں کہ غلط ایکٹیویٹیز ہے ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ آپ کے فیوچر، آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ انشاءاللہ، اور یہ بزرگ آپ کو وہ تمام سہولتیں وہ گراؤنڈ پرووائڈ کریں گے جو کہ آپ کے لیے ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے یہ جوئے وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ان چیزوں سے آپ نے، ان عادات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کبڈی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کبڈی کے حوالے سے میں نے ریسنٹلی شکر کوٹ کی سرزمین کے اوپر میچ دیکھا، کچھ سال پہلے کی شاید بات ہے۔ اس میں وہ میچ ہو رہا تھا، میرے پاس کچھ تقریباً 4-5 بچے بیٹھے تھے جن کی عمر 8-10 سال تھی۔ وہ بچے گراؤنڈ میں کھیلنے والے جو پلیئر تھے ہمارے کبڈی کے، اس میں میرے گاؤں کا وسیم تھا، شامپور کھوکھرا سے دانش بھائی تھا، فریاد تھا، ارسلان تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ نوجوان تھے جو مین پلیئر تھے ٹیم کے۔ اور وہ بچے ان کو کاپی کر رہے تھے، ان کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھ رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ میں وسیم ہوں، ایک بچہ کہہ رہا ہے میں فریاد ہوں، ایک کہتا ہے جی میں ارسلان ہوں، ایک کہتا ہے جی میں دانش ہوں۔ مطلب وہ پھر ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے ان کے نام سلیکٹ کر کے وہ آپس میں گراؤنڈ کے باہر میرے وہ سامنے کھیل رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں محسوس کرتا ہوں کبڈی کے اوپر میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کبڈی کھیل ایسا ہے، یہ پنجابیوں کا کھیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبڈی جو ہے وہ پنجابیوں کے خون میں رچا ہوا ہے، پنجابیوں کا کھیل ہے، پنجابیوں کے خون میں یہ شامل ہے۔ یہ جتنی جلدی ہم لوگ اس سے، میرے خیال میں ہمارے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور کسی گیم سے نہیں۔ اور کبڈی پھر کھیل ہی ہو سکتا ہے جس کے بازوؤں اور ٹانگوں میں دم ہو، اور اس کو پھر جو شوق رکھے گا، جو کھیلنے کے لیے میدان میں اترے گا، وہ اپنے آپ نے بازوؤں اور اپنی ٹانگوں میں دم پیدا کرے گا، زور پیدا کرے گا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ جب وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی طاقت کو بڑھائے گا تو انشاءاللہ وہ ان باقی لعنتوں سے، نشے جیسی لعنتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بقایا
جو دوسری فحاشی والی جو لانتے ہیں ان سے بھی وہ بچے گا۔ کبڈی کو پروموٹ کریں، ہر مہینے میں زیادہ نہیں 1 سے 2 میچز کروانے شروع کر دیں، اس کے اوپر لاکھوں کا خرچہ نہیں ہوتا، اپنے گاؤں کے لیول کے اوپر میچز سٹارٹ کر دیں، ہم لوگ شروعات یہاں سے کر دیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ہر گاؤں کی اپنی ٹیم ہوگی، ہمارے علاقے کا ہر گاؤں کی ایک ٹیم اپنی ہوگی۔ یہ 1 سال 2 سال معاملہ چلے گا، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی گیم نہیں ہے، صرف اس کے اوپر مطلب صرف اس کو کنٹینیوسلی کروانے کی ضرورت ہے، اپنے میدانوں کو کبڈی کے کھیل سے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم آباد کریں گے، جتنی جلدی آباد کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ اس نشے کی لعنت سے اپنے آپ کو جلد ہی نکال لیں گے، اپنے علاقے کو محفوظ کر لیں گے، اپنے نوجوانوں کو محفوظ کر لیں گے۔ یہ بہت ہی سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ جب تک ہم لوگ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کو اس مسئلے کے اوپر بات کرنی ہوگی، اس مسئلے کے اوپر آگے بڑھنا ہوگا، تب ہی مسئلہ ہمارے علاقے سے ختم ہو سکتا ہے، کلیئر ہو سکتا ہے، ہمارے نوجوان محفوظ ہو سکتے ہیں۔ سو اس کے اوپر میرے یہ ہاتھ جوڑ کے میں اپنے بزرگوں، اپنے سیاسی بھائیوں سے، اپنے سماجی جو کارکن ہیں ہمارے علاقے کے، آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کے اوپر غور کریں، اکٹھے ہو کے بیٹھیں، اس کے اوپر توجہ دیں کہ یار یہ مسئلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، آخر کب تک ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے محمد بھائی جیسے، ناصر بھائی جیسے، عبدالقیوم دکھی جیسے بھائی، عرفان بھائی جیسے نوجوان اس دنیا سے نہ جائیں، مزید بربادی نہ ہو، اس لیے اس کے اوپر غور کریں۔ جزاک اللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔